یہ چیز غلط ہے نا جی۔ اچھا اگلی آیت میں دیکھیں کہا کہ ہو سکتا ہے نا کوئی تھوڑے سے فائدے کے لیے آدمی کسی چیز کو، جیسے ہوتا ہے نا فتویٰ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو وہ فائدہ کتنا بھی بڑا ہو متاع قلیل ہے اللہ کے حکم کے آگے، تو کہا کہ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ ہاں کہ متاع فائدے کو کہتے ہیں نا، مال و متاع تمتع، متاع قلیل فائدہ ہے تھوڑا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے نا دردناک عذاب ہے۔ یعنی دنیا میں چند روزہ عیش و عشرت کی ہیں، پھر اس کے بعد انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت مبارکہ یہ یہودیوں کے رویے کی وجہ سے ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے وہ بتا دیں تمہیں پہلے، اور وہ جو حرمنا وہ بھی انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، حقدار اس چیز کا بنایا، ورنہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَعَلَى الَّذِينَ اوپر، الذین ہادو، الذین الذی کی جمع ان کے جو یہادو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے، ما جو قصصنا بیان کیا ہم نے، قصص ہی ہے نا، قصص بیان کرنا، قصص الانبیاء، قصص النبیین، تو قصص نہ بیان کر دیا ہم نے علیہ کا آپ کے سامنے، من قبل اس سے قبل، اس سے پہلے، وما ظلمناہم، وما اور نہیں، ظلمناہم ظلم کیا نہ ہم نے، ہم ان پر یعنی یہودیوں پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ولیکن لیکن کانو تھے، انفسہم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کے لیے ہم نے جو چیزیں حرام کی ہیں نا وہ ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ ہاں قصصنا علیک من قبل، تو اس معاملے میں ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ ہاں ما ظلمناہم، ہاں وہ خود اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے تھے، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ بھی جو ہے نا، ہادو حرمنا، الذین ہادو، یہودیوں پر جو حرام کیا ان کے رویے کی وجہ سے، یہ موضوع بھی بہت جگہ آیا ہے۔ مثال کے طور پر آل عمران کی آیت 93، الذین ہادوا حرمنا، یہ بھی ہے۔ اچھا اور کہاں آئے گا؟ نساء میں آ جائے 140، الذین ہادوا حرمنا، یہ ہے 140 میں، اور کہاں بہت جگہ ہے۔ اچھا انعام میں بھی ہے 146 ہے، یہ تیسری آل عمران ہے، چوتھی سورہ نساء ہے، چھٹی سورہ انعام ہے، ان میں ہے یہ موضوع، آپ کو مل جائے گا۔ جو اہم موضوعات ہیں وہ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ آتے ہیں۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا اپنی مرضی سے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت، دیکھیں لائکنگ ڈس لائکنگ الگ چیز ہے، وہ کر لیا تھا، نہیں کھاتے تھے حرام، تو وہ پوری قوم نے کہا یہ حرام ہے۔ ہاں
اور بہت سی ان کی ایسی مسالے ہیں موجود ہیں، یہ آپ اطمینان سے دیکھ سکتے ہیں۔ آیات جو ہے نا وہ آپ کو اسی موضوع پر مل جائیں گی۔ چلے ایک آدھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہاں ہے نا جی، ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 6146 بالکل، ہاں ہاں بالکل۔ چلیے یہی آیت ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں جو یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ 146 نمبر ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں کل بات ہو رہی تھی، یہی آیت ہے، ہاں اسی آیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، وہی ہے۔ تو معنی آسان ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، دیکھیں وہی الفاظ ہیں، ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا، کُلَّ ذِی ظُفْرٍ، ظفر جو ہے نا یہ ناخن کو کہتے ہیں، ہاں ہر ناخن والا، اس کے کیا معنی ویسے ہر ناخن والا؟ ایکچولی یہ اس کے معنی یہ ہیں وہ جانور جن کی انگلیاں جو ہیں نا وہ پھٹی ہوئی نہ ہو، ہاں یہ معنی ہے، ورنہ ذہن میں کہ ناخن والا، ناخن تو سبھی جانوروں کے ہوتے ہیں، ہاں یعنی جدا جدا نہ ہوں۔ مثال کے طور پر آپ اونٹ کے پاؤں دیکھیں، جدا جدا نہیں ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ انگلیاں نہیں ہیں جیسے وہ ہوتی ہیں نا، نہیں ایسا ہوتا ہے پتا سا جیسے ہوتا ہے نا، ہاں ہاں اونٹ بھی ایسی ہے، تو بس یہی ڈیفینیشن کی ہے بس، ہاں یہ ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو یہ کچھ جو یہ ہے نا کُلَّ ذِی ظُفُرٍ، اس کی وہ تشریح اسی طرح کی گئی ہے۔ اچھا یہ کل بات ہو رہی تھی کہ گائے اور یہ اس کی چربی، تو وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، بقر گائے کو کہتے ہیں، غنم بکری، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، یہ بھی کل بات ہوئی تھی کہ شہم چربی کو کہتے ہیں، لحم گوشت کو کہتے ہیں، تو کہا کہ ان دونوں کی چربیاں حرام کر دیں۔ آگے تھوڑا ایکسیپشن دے دیا، ایسی بھی چربی ہوتی ہے جو گوشت کے ساتھ مختلطہ مخلوط ہوتی ہے، رل مل گئی، الگ ہی نہیں ہو سکتی، تو یہ رعایت ہو گئی، اللہ سوائے ما حملت ظہورہما، جو ان کی پیٹھیں اس چربی کو اٹھائیں، یا ہوا یا انتڑیوں میں چربی لگی ہو، او مختلط بعظم، عظم ہڈی کو کہتے ہیں، ہاں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، آتا ہے نا ہڈیاں ہو گئی، مٹی ہو گئی، تو ان کو ہوتا تھا کہ یہ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، وہاں ہے عِظَامًا، تو عظم ہے نا جی، ہاں ہڈیوں کے ساتھ مختلطہ جو وہ ملی ہوئی ہوں وہ رعایت دے دی ہے۔ تو کہا یہ ایسا کیوں کیا ہم نے؟ یہ کہا کہ بِبَغْیِہِمْ، اصل چیز یہ ہے ان کی بغاوت سرکشی کی وجہ سے ایز اے پنشمنٹ یہ کیا گیا، پہلے ایسا حرام نہیں تھا۔ یہ تو پوری عادی سورہ بقرہ وہ ان کی نافرمانیوں اور رویے کے برابر کے متعلق ہے۔ 2.5 پارے کی جو صورت ہے، 1.25 پارہ تقریباً جو ہے نا، یہ شروع میں جسے کہہ سکتے ہیں آپ چارج شیٹ ہے، فرد جرم عائد کی ہے، کیونکہ ان کو معزول کرنا تھا، پہلے امت مسلمہ یہی تھی، فضلتکم علی العالمین، اللہ نے کہا جہان والوں پر تمہیں فضیلت دے دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور یہی تھی، اور اللہ نے کیا کیا اعزان دیے، سلاطین اس میں رکھ دیے، انبیاء ان میں رکھ دیے، سلاطین حضرت داؤد اور حضرت سلیمان سب انہی میں تھے، انبیاء سارے انہی میں سے آئے۔ اب وہ بجائے اس کے کہ آجزی انکساری سے صحیح راستے پر آتے، انہوں نے اس کو اور ہی انداز میں لیا، اور اس نے کہا کہ جی ہم تو وی آر وی وی آئی پی،
ہمارے لیے تو کوئی سزا ہے ہی نہیں، لن تمسنا النار، ہم بخشے بخشائے ہیں، جنت ہمارے لیے ہے۔ پھر یہ کہا کہ ہمارے علاوہ جو ہیں اس کا اگر مال شال بھی قبضے میں کر لینا ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ ہاں اپنے بندوں کا نہیں کر سکتے، ہم باہر کا کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے انہوں نے وہ بنائے، ان کے علماء نے نہیں ایسے کنسیپٹ، اللہ اکبر۔ بہرحال یہ بات وہاں پر ہے، یہ بات ہوئی تھی ببغیہم سے، بغاوت سرکشی ان کے بس وہ نیچر میں تھی، اللہ اکبر۔ ہاں تو یہ موضوع آپ کو ریفرنس مل جائے گا، جیسے ابھی انہوں نے بتایا سورہ انعام کی 146 بڑی کمپریہنسو ہے، وہ اس کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا تو یہ چیز ہے۔ اگلی آیت مبارکہ جو 15ویں رکوع کی آخری ہے، اس میں کہا دیکھو اگر بھول چوک بجہالتن، نادانی جہالت کی وجہ سے کوئی برائی ہو گئی، غلط کام ہو گیا، تو کہا اگر اس کے بعد توبہ کر لو گے نا اور وہ چھوڑ دو گے برائی نا، اصلاح بھی تو کرنی ہے نا، یہ تھوڑی توبہ کرو اس کو جاری رکھو، تو کہا کہ اللہ کو تم لغفور الرحیم پاؤ گے۔ غفور یعنی مغفرت کرنے والا، اللہ جتنی برائیاں کی ہیں اللہ معاف کر دے گا، اللہ کی شان بڑی عظیم ہے۔ اللہ کہتے ہیں آؤ تو صحیح اس طرف، بات یہ ہے کہ نادم ہو کہ غلطی ہو گئی اور توبہ کرے۔ اللہ کہتے ہیں کتنے کیے ہیں میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ ہاں یہ نہیں کہ تھوڑے سے ہوں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن یہ ہے توبہ تو ایسی باتیں نہیں، یہ بہت ہے یار، توبۃ النصوح یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہاں ہاں ہمارا یہ رویہ ہے کہ گناہ کر لیا، ہاں پتہ ہے گناہ کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے گا۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا رحم نہیں ہونا، اپنی توبہ بھی کرو پھر اصلاح بھی کرو، اصلاح بھی کرو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہاں بالکل، یہ تو ہے لازمی کنڈیشنل ہے، وہ بھی کرو، یہ ہے بالکل بالکل، یہ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ہاں آدمی یہ کہے کہ جی وہ بڑے غریب تھے مجھ سے زیادتی ہو گئی، انہوں نے ساری زندگی کی جمع پونجی سے پلاٹ لیا تھا، میں نے قبضہ کر لیا، اللہ معاف کر دے، پلاٹ واپس نہیں کر رہا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یار اس کو دے دو واپس۔ اس دوران جو ان کو کوفت اور اذیت دی ہے، وہ غریب تھے، تم نے قبضہ کیا ہوا تھا، چلو اللہ وہ معاف کر دے گا، وہ بھی تو قابل سزا جرم ہے اذیت دینا۔ وہ پتہ نہیں اس دوران کس کس کے پاس گئے ہوں گے اپنا وہ پلاٹ چھڑوانے، کیا کیا انہوں نے وہ برداشت کیا ہوگا، چلو اللہ معاف کر دے گا، کم از کم وہ تو دو تم واپس۔ سر جسٹس مظاہر نقوی جس کو زیر طاب ہے آج کل، جی جی، اس نے بیوہ کا پلاٹ قبضہ کروا کے تو اپنے نام اور دیکھو یار یہ کیسا کیسے، اللہ نے اتنا دیا، ہاں لوگ نا، اللہ نے سزا بھی دے دی ہے۔ ہاں تو یہ ایکچولی اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں نا جج، اور وہ اس نے کہا ہوگا یہ کیا نام ہے، گھوسا نے بھی منتخب ہوا، اس نے بھی جو 2 کنال سے گھر ہے نا گالی روڈ پہ، اس نے بھی ایک بیوہ کے پلاٹ کو گھر پہ قبضہ کیا۔ ہاں بہت سی مثالیں مل جائیں گی، بہت سی، یعنی جس کا بھی، ہاں تو اس یہ صحیح کہا ہے نا، ہاں یعنی ڈرائنگ سے پڑھ کے آگے بات ہے، اس کی باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو گریب کرنا ہے، کس طرح یہ پکڑنا ہے، یا جو کچھ بھی ہے یہ گناہ کیسے کرنا ہے، مل کے مشاورت کے ساتھ کرنا ہے۔ پری میڈیٹیٹڈ گناہ ہے، پورا اس میں ایسا نہیں کہ ایسے ہی ہو گیا۔ میرے دوست تھا، وہ ایک کوئی گرل فرینڈ سے ملنے جاتا تھا، تو میں کہا یار وہ وقت کر رہا ہے جو کر رہا ہے یہ حرام ہے، کوئی بات نہیں اللہ معاف کرے گا۔ میں اللہ نے یہ تھوڑا کہا کہ تو پلاننگ کر کے گناہ کر اور پھر تمہیں معافی ملے گی، پلاننگ تو کرنی پڑتی ہے نا پھر اس کی معافی تو نہیں ہوتی جو پلاننگ سے۔ اچھا ویسے یہ بیجنگ کے بھی مترادف آتا ہے، ایک یہ جوہل کا مطلب ہوتا ہے جذبات میں، یہ بھی ہے جذبات سے مغلوب ہو گئی، جذبات میں مغلوب ہو گئی، یہ ہے
ہے نا, بہت سی جگہ آیا ہے. انبیاء میں کہا کہ وکانوا من الجاہلین, انبیاء نے بھی کہا ہے کہ ایسی آیت آتی تھی. یہاں پر ہے جو لوگ جذبات کی روح میں بے کرنا وہ گناہ کر بیٹھیں, ہاں پھر توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں, غلط روش سے باز آ جائیں, تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ غفور ہے. سر آپ کچھ فرما رہے تھے, سوری آپ کو انٹرپٹ کیا. جیسے یہ زمین ہے 25,000 کنال, یہ جو بھی ہے, اس ہاں. پہ زکوٰۃ کا کیا, اپنی جو اپنی رہائش کی ہے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے, اس کی بھی کوئی لمٹ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لائف ٹائم پے کر دی. ویسے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی اس حساب سے اگر کوئی زمین ہے بیچنے کے لیے لی ہے, اس پہ زکوٰۃ ہے, مطلب کہ اگر بیچنے کے لیے جب لی ہے سیل کریں گے تب دیں گے یا ہر سال دیں ہر گے؟ سال دیں گے. ہر سال دیں ہر گے. سال اس کی قیمت دیکھیے جو بھی پریزنٹ ہاں ویلیو پریزنٹ ویلیو پر. مطلب جو پلاٹ ہے ان پر زکوٰۃ ہے. دیکھیں اگر آپ اپنی رہائش کے لیکن اگر ہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے رکھنا ہے, جب آپ دیکھیں ایک ہے کہ آپ نے بیچنے کی نظر سے لکھا, پروفٹ کی نظر سے پروفٹ دینے کے لیے سوچا, اگر اس طرح سے لیا تو پھر تو زکوٰۃ بنے گی. لیکن آپ نے اس طرح لیا کہ دیکھو میرا ایک اور کار ہو گیا, ایک اور فلاں بچے اور رکھنے آپ نے کہ میں اپنی جدار بنا رہا میں بیچا نہیں, وہ دیتا ہوں بیچ دی یا نہیں بیچ دینا, ایسا بیچ دینا. تو زکوٰۃ جیسے ایک بندے نے پلاٹ لیا اور یہ نیت کی کہ میری اولاد کو صرف ہو جائے, میری اولاد کو چلا جائے. آپ کو اس کا زکوٰۃ اس میں پروفٹ کی نیت سے خریدا, وہ مال اس میں جی میں پڑھتا ہوں وہاں بھی تھا جو اس میں پروفٹ خرید پروفٹ نے جو بیچا تھا نا, جو نہیں بیچا اس کو کیا نا سچ بات کی تھے نا, اگر وہ کاروبار کے لیے رکھی ہے زمین تو وہ اس کے اوپر ہے, اس پہ ہے. اگر کاروبار کے لیے نہیں رکھی ایک بندہ یا بچے کسی کے لیے ہے کہ یہ اپنے بچوں کو دے دیں, بچے اس پہ نہیں. لیکن پہلے ارادہ ہی نہ ہو کہ اس کو بیچنا ہے, لیکن پھر کبھی مشکل پڑ جاتی ہے. وہ الگ بات ہے. ہاں نہیں نہیں, اس سے بات سر یہ بات نہیں, یہ important بات یہ آپ کا ایک آپ نے پلاٹ لیا, آپ کوئی ارادہ نہیں بیچنے کا کہ ضرورت پڑے گی بیچیں ورنہ اولاد چل جائے گی, واٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہے اسٹاک, یعنی مال نہیں ہے, مال تجارت نہیں ہے. ہماری تجارت نہیں ہے وہ جو اگر مال تجارت ہے نا جی, میرا خیال ہے جو سونا ہے وہ مال تجارت کے لیے جو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں دین سیل آؤٹ, وہ تو میرا خیال ہے سیدھی سیدھی بات ہے, اس پہ ہے. ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی ہاں, اب جیسے کہ ضرورت پڑ سکتی ہے, آپ کی سینچریز کی زمین ہے باپ دادا کی طرف سے, وہ بھی فاصلت بیچنی پڑ جاتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ زمین اپنا مالک بدلتی ہے 40 سال کے بعد. ایسے پنڈائیں سے کہاوت بنی ہے کہ زمین اپنا مالک 40 سال کے بعد بدلتی ہے, وہ مر جائے, سیل ہو جائے, واٹ ہاں سر اس آیت کے بارے میں ہاں ڈاکٹر شاہ صاحب نے مثال دی تھی. جی 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 سر. جیسے بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے اور گر جاتا ہے, ہاں تو گر کے جیسے واپس اٹھ جاتا ہے, وہ پڑا نہیں رہتا, مطلب کہ ہاں. گر جاتا ہے تو پھر اٹھتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بندہ گناہ میں چلا گیا ہاں ہاں تو ایک دم سے پھر وہ واپس آئے گا. ہاں نہیں بالکل. یعنی اس میں ہاں اصرار نہ کرے اسے نا اسی گناہ پر. یہ مسلم ایک کام بند ہو گیا ہے, فوری توبہ کرے اور اپنے اسلام. جن کے پیسے باہر پڑے ہیں دوسرے ملکوں میں اور وہ دوسرے قوموں کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور بندہ پاکستان میں موجود ہے, زکوٰۃ اس پہ ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ تو دے گا, اتنے مال تو ہوگا نا, زکوٰۃ تو دے گا. ہاں کچھ لوگوں کو دسنا پڑے گا نا, یا انہوں نے پتہ ہی نہیں. نہیں دیکھیں نا, وہ اس کی بلونگنگ میں آ جاتا ہے نا, وہ کہیں بھی ہو. زکوٰۃ ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہاں تو کم دیتے ہیں, یہ تو بات ہے. بہت کم لوگ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم دیتے ہیں لیکن نہیں دیتے. اس کے جو طریقہ کار ہے نا اس پہ نہیں چل سکتے ہم. زرداری پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ کیوں نہیں, یہ خاص کیا ہر ایک پر ہی ہے جو بھی صاحب. ڈیوٹی ہوگی جی جب صدارت میں ہے اس وقت تک نہیں. مجھے
بجائے ہم یہ کہیں کہ زرداری پہ واجب ہے یا نماز بھی واجب ہے نہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پہ واجب ہے. ہاں اپنے دیکھو وہ یہ دیش کے حساب سے فرق پیدا ہاں وہ ہمیں کیا ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یار، اپنا اپنا ہے یہ. خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم سب بھائی ہیں. وہ خیال کر کے دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھنا نہیں چاہیے. وہ خیال کر کے نا زرداری ضرورت بنے گی تو دے دو، پھر بندہ اس موقف میں آ جاتا ہے. دیکھو اسی ایک بندے میں زندگی بے فضول بے وجہ برا پہ جانے ہیں وہ اشائیاں نہیں کہتے. ہو سکتا ہے بیہائنڈ وہ اشائیاں کی کہ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. یہ 15ویں رکوع کی آخری آیت تھی جس میں کہا کہ اگر غلطی سے نادانی سے خطا ہو گئی، برائی ہو گئی، اس کے بعد توبہ کی، اصلاح کر لی تو اللہ ان کو بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. تو آج کے لیے یہی، جزاک اللہ. تو وہ رکوع مکمل ہو گیا نا اور پھر وہ گرما گرم وہ چل رہی تھی تو میں نے کہا ٹائم مل جائے کچھ نا. موسیٰ صاحب کی میں ویڈیو دیکھی ہے گھر دے اندر